ہوئے ہیں۔ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے لیے ون وے ٹریفک چل رہا ہے۔ وہی صورتحال ہے جو 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں کی گئی تھی۔ کوئی ادارہ حکمران جماعت کے مخالف جماعتوں کو سننے کے لیے، درخواستوں پر عمل درآمد کے لیے، تحفظات کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے۔ درخواستیں بھیج کے تھک گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کسی درخواست کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم رینجر سے بات کرتے ہیں کہ فلاں علاقوں میں ہماری پولنگ حساس ہے اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو رینجرز کا یہ جواب ملتا ہے کہ یہ چیز ہوم ڈپارٹمنٹ طے کرے گی کہ رینجرز کی ڈپلائمنٹ کہاں ہوگی، اور ہوم ڈپارٹمنٹ چونکہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں ہے، ہوم منسٹر خود وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ وہ مخالف تو اپنی جگہ اپنے گھر کے حلقے 7 کو جیتنے کے لیے اپنی پارٹی کے امیدواروں کو پولیس کے ہاتھوں اغوا کروا رہے ہیں اور ذلیل کروا رہے ہیں، اور کل انہوں نے پریس کانفرنس کر کے، اور ان کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم نے ساری زندگی سید مراد علی شاہ کو اور اس کے والد کو جتوایا، آج اس کا بدلہ انہوں نے یہ دیا کہ ہمیں اٹھوا کے تھانے میں بند کروا دیا۔ کل جمعیت علماء کے 7 سے امیدواروں کو اغوا کیا گیا، پولیس نے اغوا کیا، ایس ایچ او نے اغوا کیا۔ اپنی مرضی کا اسمبلی سے بل لائے، بلدیاتی ایکٹ، تمام جماعتوں نے کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس کی اور اس بلدیاتی بل کو مسترد کیا، لیکن سندھ حکومت نے تمام جماعتوں کی تجاویز کو ردی ٹوکری میں پھینک دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سندھ اسمبلی سے بلدیاتی بل جو پاس ہوا ہے وہ انسانی حقوق کے منافی ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی سندھ کے حکمرانوں نے ردی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اپنی مرضی کے آروز، اپنی مرضی کے ڈی آروز مقرر کیے، اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی، جہاں ان کے اپنے ووٹ ہیں وہ تو برابر مقرر کیے، اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی، جہاں ان کے اپنے ووٹ ہیں وہ تو برابر رکھے، جہاں مخالفین کے ووٹ ہیں وہاں ان یوسیز کو توڑا گیا۔ جناب میرے بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری نے لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کی اور مجھے چیلنج کیا کہ میں آپ کو آپ کا گھر ہراؤں گا۔ میں حیران تھا کہ میں اپنے یونین کونسل کیسے ہار سکتا ہوں۔ 2018 میں تو میں بلاول بھٹو صاحب کو شکست دے چکا ہوں لاڑکانہ سے، اور نتیجے مینیج کر کے بلاول صاحب کو جتایا گیا۔ یہ میرے گھر کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ بعد میں پتہ چلا کہ جی حلقہ میرے گھر کا ایسے توڑا گیا کہ ایک وارڈ شہر سے نکال کر دیہات میں ڈالا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کی واحد یونین کونسل بنائی گئی ہے میرے گھر کی کہ جو 2 قومی اسمبلی کے حلقوں کے نیچے آتی ہے، 2 قومی اسمبلی کے، 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے نیچے آتی ہے۔ میرے گھر کی اب جو یونین کونسل ہے وہ چیئرمین کے لیے تو ایک بندے کو ووٹ دے گی، لیکن جب صوبائی اسمبلی کے ووٹ ہوں گے تو کچھ لوگ فریال تالپور صاحبہ کو ووٹ دیں گے، کچھ لوگ جمیل سمرو صاحب کو ووٹ دیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ سہیل انور سیال صاحب کو ووٹ دیں گے، اور 9 کلومیٹر پر محیط ایک وارڈ میں 5000 ووٹ داخل کیے گئے، اور مزے کی بات 6 تھانے لگتے ہیں، 6 پولیس اسٹیشنز ایک یونین کونسل میں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں، بیس ریونج از ڈیموکریسی۔ تو یہ ڈیموکریسی ہے کہ حلقے توڑو، یہ ڈیموکریسی ہے کہ شہر سے دیہات میں لے جاؤ، یہ ڈیموکریسی ہے کہ ایک یونین کونسل کو 6 تھانوں کے حدود پر پھیلا دو، یہ ڈیموکریسی ہے کہ ایک یونین کونسل کو 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر مشتمل کر لو، یہ ڈیموکریسی ہے کہ کارکنوں کو اغوا کرو،
یہ ڈیموکریسی ہے کہ امیدواروں کو اغوا کرو. یہ ڈیموکریسی ہے کہ آروز ڈی آروز کے ذریعے مخالفین کے فارم رد کراؤ. پھر مخالفین جب وہ فارم رد ہوتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں, جج صاحب کہتے ہیں آپ کی اپیل تو قبول ہے لیکن واپس اسی آر او کے پاس جاؤ, فیصلہ وہ کرے گا. بھائی مسترد اس نے کی ہے, عدالت میں ہم اس کے خلاف آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں اسی کے پاس جاؤ. جب پھر اس کے پاس گئے اس نے مزید ٹائم گین کیا, وہاں سے پھر واپس آئے, ہائی کورٹ میں گئے, جج صاحب بیمار ہو گئے, گھر چلے گئے, کل فیصلہ دے دیا, 3 دن کے بعد الیکشن ہو رہا ہے کہ جی آپ کے فارم مسترد ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسے الیکشن ہے؟ یہ کیا آپ چاہتے ہو؟ آروز کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہتے ہو؟ آپ حلقہ بندیاں توڑ کر الیکشن جیتنا چاہتے ہو؟ آپ کا حلقہ ہے تو ایک جگہ پر 5 پولنگ اسٹیشن